بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس انتہائی خوبصورت باوقار اور روحانی محفل کے صدر میرے بھائی رایا خورشید صاحب، میزبان محفل اور ساتھ ہی ساتھ مہمان خصوصی جو اگرچہ جا چکی یاسین صاحب، عزیز الولید انقلابی، سب حضرات کے نام لوں گا تو واقعی وقت کا ضیاع ہوگا۔ اگلی اور پچھلی تمام نشستوں پر تشریف فرما ہمارے کوئٹہ کی غیرت مند دھرتی کے غیرت مند لوگوں، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم۔ 2 سے 3 انتہائی مختصر، چونکہ وقت بھی مختصر ہے، کافی لمبی دیر سے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اپنی گزارشات اور اپنا معافی ضمیر آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ، وہ میں ایک دفعہ ایک بس میں سفر کر رہا تھا۔ دوران سفر ڈرائیور جو تھا اس نے اپنے کنڈکٹر کو ایسے ٹھپا لگا کہ اس نے کہا وہ جو پچھلی نشست پہ چادر والا بندہ بیٹھا ہوا اس سے کرایہ نہیں لینا۔ تو میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اس سے کرایہ لینے سے منع کیوں کیا ہے؟ کہتا ہے یہ میرا پیٹی بھائی ہے، یہ بھی ڈرائیور ہے تو میں اس سے کرایہ نہیں لیتا۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ جو ہے اس میں ایک ڈرائیور جو ہے وہ اپنے پیٹی بھائی کی اتنی عزت کرتا ہے، تو پھر ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے پھر ہم بھی وہی والی رواداری جو ہے وہ اس میں دکھانے کی ہمیں کوشش کرنی ضرور چاہیے۔ آج میں بڑا خوش ہوا ہوں اور بڑا میں معترف ہوں اپنے بھائی رایا ظہیر کیانی صاحب کا کہ میرے اس بھائی نے کوئٹہ کی سیاست میں جو نئی طرح اور طرز ڈالی ہے، تو مجھے پھر وہ والا ڈرائیور یاد آ گیا، اور واقعی آپ نے وہ اصلی پیٹی بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پہ مطلوب انقلابی صاحب کے اعزاز میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کر کے، اور دوسرا مجھے اور خوشی یہ ہے کہ میں بحیثیت تحریک انصاف کے نمائندہ یہاں بول رہا ہوں۔ آج مجھے بہت ضروری کام تھا اور میں اب بڑا خوش ہوں کہ شکر ہے میں ادھر نہیں گیا ورنہ میری یہاں غیر حاضری ہو جاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ محمد مطلوب انقلابی ہمارے سیاسی افق کا چمکتا دمکتا ستارہ تھے، اور میں اسٹیج کی وساطت سے بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ ان کی پہلے دن سے لے کر ان کی وفات تک کسی بھی صورت میں نے ان کے سیاسی حمایت جو ہے وہ کبھی نہیں کی۔ میں ان کا سیاسی مخالف رہا، اور میری مخالفت کی اپنی بے شمار وجہ اور کہانیاں تھیں، لیکن اس مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس پنڈال میں تشریف فرما اور اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام، پروفیسر صاحبان، ان کے بیٹے بھی یہاں موجود ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے باوجود اس شخص نے اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا تھا مجھے نیچے گرانے میں تو پھر بھی مجھے نہیں گراتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، چوہے محبوب صاحب کے گھر وہاں جو ہے وہ شادی کی ایک تقریب تھی، میرے وہ سٹیج پہ ہوتا ہے نا، بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ سٹیج پہ جس کو نہ جگہ دی جائے تو وہ تھوڑا سا ڈی گریڈ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے مجھے وہاں جگہ دینے سے قاصر تھے۔ تو یہ مطلوب انقلابی صاحب نے اٹھ کے تو انہوں نے ایک جو ہے وہ بڑے خاص بندے کو وہاں سے اٹھایا، اس نے کہا اٹھو یار، تو ڈاکٹر صاحب کوئی جگہ دو یہاں پہ بیٹھنے کی۔ تو میں سچی بات ہے وہ میں قرضے رکھنے والا بندہ نہیں ہوں، میں بھی ادا کیا کرتا ہوں۔ ایک اور ہماری محفل ہوئی تو اس محفل میں میلاد کا ایک پروگرام تھا عرس مبارک کا، تو میں وہاں بحیثیت میں ہمارے خصوصی کیا تھا، مطلوب انقلابی صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے، ہم دونوں وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اب سٹیج سیکرٹری نے میرے سے پہلے انقلابی صاحب کو تقریر کے لیے بلا لیا، یہ دھرنے کے مقام کا واقعہ ہے، تو میں نے سٹیج سیکرٹری صاحب کو روک لیا، میں نے کہا سیاسی مخالفت ہماری اپنی جگہ، لیکن چونکہ یہ میرے سیاست میں سینئر ہیں اس لیے میں ان سے بعد میں تقریر کرنا میں جو ہے وہ عزت اور وقار نہیں سمجھتا، میں ان سے پہلے تقریر کروں گا۔ اور یہ والی جو رواداری تھی، یہ رواداری ہماری کوئٹہ کی سیاست میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ایک اور بات جو ہے اس کا میں یہاں آج اقرار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہماری یہاں کی مقامی قیادت جو تھی اس نے جب ہماری عوام کو عوام سمجھنا چھوڑ دیا تھا
تو پھر ان سب کو دوبارہ رائے راست پر لانے کے لیے اگرچہ اس شخص نے بڑا کٹھن سیاسی سفر جو ہے وہ کیا، لیکن یہاں پر آ کے لوگوں کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا۔ اور سچی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کی وفات کے بعد میرا بھی سیاست میں اب وہ اتنا زیادہ دل نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ بے شک سیاسی مخالف تھا، لیکن پھر بھی اس کی موجودگی میں کوئٹہ میں سیاست کرنے کا ایک اور مزہ تھا۔ اب یہ سیاسی میدان جو ہے یہ بد مزہ ہو کے رہ گیا ہے۔ اب میرے بھائی کٹاریا صاحب اور میرے بھائی قیوم قمر صاحب نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلا مقابلہ ولید جو ہے وہ ممبر اسمبلی منتخب کر دیا جائے۔ میں آپ کو سچی بات کہوں، مجھے اس بات کا کوئی اتنا اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کئی دفعہ بہت سچی اور کھری باتیں کریں تو وہ آپ کی کمزوری سمجھ دی جاتی ہے، تو شاید اس وجہ سے میں کوئی بہت بڑی بات کہنے سے قاصر ہوں، لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ سب بھائیوں کے سامنے اپنے عزیزم ولید کو کہوں گا کہ میری تمام توانائیاں بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف ہو رہی ہیں اور ہوں گی بھی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سائٹ سے پھر بہت سارے اور کام بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائی آپ کو ہمارا حصہ جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آئندہ ہمارے جو انتخابات میں آپ کو میں سیاست میں ویلکم بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی اگر آپ ممبر اسمبلی بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتے ہیں، تو میں سمجھوں گا انصر عبدالی ممبر اسمبلی ہے، اور اگر کبھی میں ممبر اسمبلی بن گیا تو پھر میں آپ کو یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ ولید جو ہے وہ اسمبلی سے باہر ہے۔ یہ میرے اختیار میں اور یہ میں آج کہہ سکتا ہوں۔ بنڈلی کے غیرت مند دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ تمام لوگوں کا اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس عالی شان اور عظیم المرتبت جو ہماری محفل ہے، اس کا انعقاد آپ کے گاؤں سے شروع ہوا، اور زہید کیانی صاحب آپ کی جو سیاسی تربیت ہے اس کا اثر جو ہے وہ آج ظاہر ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے شرکائے محفل، آپ سب کو سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام میرے پروفیسر صاحبان اور قابل عزت تمام لوگ جو آپ ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔